کوئی جو مرضی کہتا رہے، لیکن اسلامک ریسرچ یہی کہتی ہے کہ دجال پاکستان میں ہے۔ وہ کس حال میں ہے، کہاں پر موجود ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفارمیٹیو ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جزیرہ ہفت تلار یہ تقریباً 25 کلومیٹر جنوبی کوسٹ سے عربین سی میں واقع ہے اور پسنی کے فشنگ پوائنٹ سے تقریباً اس کا فاصلہ 39 کلومیٹر ہے۔ اس جزیرے کا دوسرا نام اسٹولا آئی لینڈ ہے۔ اسٹولا آئی لینڈ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جو کہ تقریباً 6.7 کلومیٹر لمبا اور 2.3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہ بلوچستان کے ضلع گوادر میں واقع ہے۔ بعض اسلامی بکس میں یہ ریسرچ بھی شامل ہے کہ احادیث میں جن جزیرے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسٹولا آئی لینڈ ہی ہے۔ ایسے تو احادیث میں صرف یہی اشارہ ملتا ہے کہ دجال سے مدینہ پاک سے مشرق کی طرف موجود ہے۔ اب اگر مدینہ پاک سے مشرق کی طرف دیکھا جائے تو جن کنٹریز کا وجود ملتا ہے ان میں یمن، پاکستان اور انڈیا شامل ہے۔ اب پاکستان کا غالب گمان کیوں اور کیسے مانا جائے، تو اس کے لیے کچھ اسلامک ریسرچر کے مطابق ایک واقعہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بار کچھ غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے لائے ہوئے اسلام پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے سفر کے بارے میں دریافت کیا کہ سنائیں آپ کا سفر کیسا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمندر میں اپنے سفر پر تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا طوفان آیا اور ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم کسی انجان جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں کچھ انجان مخلوق نے پکڑا جو دیکھنے میں بہت عجیب اور کالا، جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ تو اس نے کہا مجھے چھوڑو، وہ دیکھو سامنے ایک مندر ہے، وہاں جاؤ، وہاں تمہارا کوئی بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا۔ تو اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ مجھے باسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی فروٹ یعنی پھل وغیرہ ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں بالکل، وہاں بہت سے پھل ہیں۔ اس نے کہا کہ بہت جلد وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ دا لیک آف تھرابی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں ابھی پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس امی نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ وہ اب مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا واقعی وہ مدینہ میں آ چکا ہے؟ تو پھر اس نے کہا میں ہوں دجال اور بہت جلد اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور میں تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، یہ ہے مدینہ، اور جو مسافر کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے، نہ یمن کے سمندر میں، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، ایز یو نو کہ سفر کے دوران ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے جزیرے جو مدینہ سے مشرق کی طرف ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں عربین سی ہے اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئی لینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئی لینڈ ان یمن، مسیرا آئی لینڈ ان عمان اینڈ اسٹولا آئی لینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہے، تو سکوٹرا اور مسیرا آئی لینڈ تو ویسے ہی نکل گئے، اور مدینہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تھا، تو اگر ہم وہاں سے ایک سیدھی لائن کھینچے تو وہ بالکل اسٹولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسا نے انہیں اس جزیرے پر ایک ٹیمپل یعنی مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے کے اوپر کسی مندر کے آثار یعنی ریمینز تو ہونے چاہیے۔ اب انڈیا کے اس لکشدویپ آئی لینڈ پہ تو ایسا کوئی مندر یا اس کے آثار نہیں ملتے۔ اسٹولا آئی لینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن
یہ تو 1450 سال پرانی بات ہے، تو مندر ابھی 40، 50 یا 100 سال پہلے بنا ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ مندر 2000 سال پرانا ہے۔ اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈس دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پہ بہت سارے بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسا، ان صحابیوں نے جن عجیب مخلوق کے بارے میں بات کی تھی، وہ ہندوؤں کی اس دیوی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ اسٹولا آئی لینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ جو جساسا ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ 1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز تھا، جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گوڈس یعنی کالی ماتا سے انسپائر ہو کے بنایا، اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک تھا، اور رولنگ سٹونز بینڈ ٹاپ آف دی لسٹ مانا جاتا تھا۔ آئی لینڈ والے جساسا کو دنیا کی بھر کی میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ Is this coincidence?